ترین صاحب، یہ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ کم از کم آج ایک کلیئرٹی تو آئی ہے کہ IMF پروگرام میں جانا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا۔ شوکت صاحب یہ بتائیے کہ آپ وزیر خزانہ کے طور پر جب آئے تھے تو آنے کے کتنی دیر بعد آپ نے IMF کی نیگوسیشن شروع کی تھی؟ اسحاق ڈار نے تو میاں الیکشن کے بعد ہی اقتدار میں آنے سے پہلے ہی IMF کی بات چیت شروع کر دی تھی، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس میں خود بھی حصہ تھا، پہلے ہی اس بارے میں پیش رفت ہو رہی تھی۔ اب خان صاحب کے بڑے جو ایک چہتے قسم کے ایڈوائزر ہیں، ان کو اگلے روز ہم نے لیا اپنے پروگرام میں، ڈاکٹر اشفاق، میں نام بھی لے دیتا ہوں، تو ان کا جی پیپلز پارٹی IMF کے پروگرام میں گئی، ان کی حکومت چلی گئی، PMLN IMF کے پروگرام میں حکومت چلی گئی، تو ہمیں ہرگز IMF کے پروگرام میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو نادان مشیر ہیں، یہ زیادہ بیڑا کرنے کا کر رہے ہیں حکومت کا۔ آپ بتائیے کہ یہ اس کا کوئی لنکج ہے، اور آپ جب IMF پروگرام گئے تھے تو اس لیے گئے تھے کہ حکومت گرانے کے لیے یا بچانے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظامی صاحب کہ ہماری اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس تو مسل تو رہ ہی نہیں گیا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، اور ہم نے یہ جو 18 بلین کا ہمارا جو فنانسنگ جو گیپ تھا، وہ ہم لوگوں نے 18 میں سے کچھ 6 کیا ہوا تھا تو 12 رہ گیا تھا، وہ ہم نے مانگ تانگ کے 1 سال کے لیے تو پورا کر دیا، لیکن انہوں نے کہا یہ 1 سال کے لیے پیسے واپس دے دیں۔ تو اگلے سال بھی یہ ظاہر ہے ہمارا فنانسنگ گیپ ہوگا، بیکاز ہماری ایکسپورٹس اتنی جلدی نہیں بڑھ جائیں گی، امپورٹس اتنی جلدی کم نہیں ہو جائیں گی، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ 18 بلین ڈالر تھا وہ 0 پہ تو آ نہیں جائے گا، یا 10 بلین پہ تو نہیں آئے گا، تو یہ تو ریکوائرمنٹ رہے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں کہ ہماری یہ جو ہماری ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، جس میں ہمارے جو ریزرو پوزیشن ہے، وہ کافی پریکیریس ہے، تو کافی ایک قسم کا ریٹنگ ایجنسیز اور باقی لوگ جو نروس ہیں، تو ہمیں ایک ڈیسائسو ایکشن لینا چاہیے، ایک ڈیسیژن لینا چاہیے کہ ہم نے یہ جانا یا نہیں جانا۔ اور میرے نزدیک تو اس وقت ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، اور ہمارا ایشو یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ پلیئر ہے IMF میں، اس کی جو ہمارے ساتھ پولیٹیکل سچویشن ہے، اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ایک بڑا ٹف پروگرام ہوگا۔ بٹ یہ ایک اچھی بات حکومت نے کی ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے دروازے کھولے ہیں، اور لگ اس طرح رہا ہے کہ ہم ایک سمت میں چلے ہیں جس کے بیچ میں ہم ان کو IMF کو بھی پلیکیٹ کر لیں گے، اور ایک ریزنیبل پیکج جو ہے ہم اس کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیسیژن لینا ہے اور کہنا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور جہاں تک یہ رہا کہ اچھا، اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ تھوڑے ڈالر تو ضرور مل جائیں گے، لیکن ان کی جو سٹیمپ ہے اس سے بائی لیٹرل جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں، ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں، مارکیٹ میں ہم جا سکیں گے، ریٹنگ ایجنسیز میں ہماری امپرومنٹ ہو جائے گی، تو اس کے اوپر ہمیں ایک ڈیسائسو ایک ڈیسیژن لینا ہے۔ جہاں تک آپ نے میرا کہا، میں تو 8 کو میں ایڈوائزر بنا تھا، 10 کو میں واشنگٹن گیا تھا، اور باس کو بتا کے گیا تھا اپنے کہ میں انفارملی نیگوشیٹ کر کے آ جاؤں گا۔ تو میں نے پلان A پلان B تو ضرور دیا، کہ پہلا پلان تھا کہ فرینڈز آف پاکستان، اور دوسرا یہ تھا کہ فرینڈز آف پاکستان نہیں کریں گے تو ہم IMF کے پاس گئے، بٹ ان فیکٹ انفارملی میں نیگوشیٹ کر آیا تھا، اینڈ ود ان 6 ویکس ہمیں پتہ چل گیا کہ فرینڈز پیسے دینے کو تیار نہیں تھے، تو ود ان 6 ویکس ناٹ اونلی کہ نیگوشیٹ کر لیا، لیکن پیسے جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک میں آ گئے تھے، 40% آف دی تو فرنٹ لوڈ کروا دیا۔ اس سے یہ ہو گیا ایک دم ٹھنڈ پڑ گئی مارکیٹ میں، جو ہمارا ایکسچینج ریٹ گر رہا تھا وہ رک گیا، ترین صاحب آپ نے آئل پرائسز بھی گری اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہمارا سرپلس میں جی تو سرپلس میں چلا گیا۔ تو اس لیے ہم نے تو ڈیسائسو ایکشن لیا اس وقت، اور یہ ان کو لینا چاہیے ابھی، کیونکہ یہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیسیژن جو ہے اور انسرٹینٹی مارکیٹ کے بیچ میں، یہ ایک بہت بڑا اس کا جس کو کہتے ہیں اینمی آف بزنس کانفیڈنس۔